علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا کام حافظ صاحب جاتے جاتے کر کے چلے گئے، اب یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے بغیر کسی تمہید و تبصرہ کے ہم اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ پوری کائنات کے اصل، دنیا کی ابتدا وہی، انتہا وہی، ہمارے دلوں کے جان ایمان سرور کائنات حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ تسکنہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس رمضان کی یہ 23ویں رات، دوسری طاق رات، چونکہ جب گزشتہ طاق رات میں آپ نے جملہ حدیث پاک کا سماعت فرما چکے ہیں کہ 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو آج کی رات بھی لیلۃ القدر کی ہی رات کے انداز میں، کون سی رات ہے، کون سا لمحہ ہے دعا قبول ہونے کا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے راتوں میں 5 طاق راتوں میں عبادت کرنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل کو ادا کرنا، درود شریف کا ذکر کرنا، یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ گزشتہ رات میں آپ کے سامنے سیدنا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم کا ذکر کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ مولود کعبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں ولادت ہوئی ان کی، مگر کعبہ کو نہ دیکھ سکے، نہیں دیکھے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب ان کی چچی جان سے لیے تو جب آنکھ کھولی تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کو پہلے دیکھی۔ اس کا اثر کیا ہوا اب وہ آگے۔ سب سے پہلے نبی کے چہرے کو دیکھے مولا کائنات، اثر یہ ہوا کہ اب علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو یاد کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ علی کو جو ملے گا وہ نبی کو ملے گا، جو نبی کو ملے گا وہ خدا کو ملے گا، اور جو علی سے دور ہوا تو نبی سے دور ہوا، جو نبی سے دور ہوا وہ خدا سے بھی دور ہوا۔
اسی لیے حضرت علی کو اگر تھام لیے تو سیدنا ابوبکر صدیق بھی مل جاتے، سیدنا عمر فاروق بھی مل جاتے، حضرت عثمان غنی بھی مل جاتے ہیں۔ اگر ایک کو تھامی گے تو کوئی دوسرا ایک ہی ملے گا مگر دوسرا نہیں ہے۔ علی کی فضیلت یہ ہے، علی کو تھامے تو ابوبکر بھی مل رہے ہیں، عمر بھی مل رہے ہیں، طلحہ بھی مل رہے ہیں، زبیر بھی مل رہے ہیں، عثمان غنی بھی مل رہے ہیں، سب مل رہے ہیں، امام حسن بھی مل رہے ہیں، امام حسین بھی مل رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مل رہی ہیں، سب مل رہے ہیں۔ اس لیے علی من کنت مولا وعلی کو مولا، میں جس کا مولا، علی جس کے مولا ہیں میں اس کا، علی کو مولا ماننا ضروری۔ آقا مولانا بولے تو کیا؟ ہمارے آقا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کو بول رہے ہیں ہمارا آقا ہے، وہ نسبت حقیقی ہے۔ اور یہاں جو بولا جاتا ہے وہ دوسری نسبت سے، انت مولانا، اللہ تو ہمارا آقا ہے، بچا، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا مدد فرما ہم پر، ظالم قوم پر مدد فرما، کافروں پر مدد فرما، یہ تمام دعائیں کر رہے ہیں، مولا بول رہے ہیں۔ اور چلیے آگے بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بہت کچھ ہے، اب میں آپ کو شب قدر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں زیادہ تر، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہمارے جیسے کیا بیان کر سکیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی جملہ کہہ دیا تو تلوار نکل گئی۔ نارائن علی کے بارے میں یہ بے ادبی کے الفاظ زبان کو روک رہے، اس لیے جیسے ہی حضرت علی کبھی کسی محفل میں آ جاتے تو دروازہ آہستہ پورے لوگ علی کی ذہانت، علی کی طاقت، علی کی بہادری، اور تو جنگ خیبر سے فتح ہوتا ہے، اتنا بڑا دروازہ روزانہ، مگر فتح نہیں ہو رہی ہے، مگر کہا حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں کل ایسے انسان کو دوں گا جو کل فتح کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے نبی سے قریب میں پوچھے یا رسول اللہ اس کا نام ذرا کم سے کم بتا تو دو، نہ تو اشارہ تو دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب پوچھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ایسا ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، نام نہیں بتائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر کے موقع پہ بدر میں جھنڈا دینے والے ہیں، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا وہی فتح کرنے والا ہے۔ عمر فاروق رات بھر نیند نہیں کر سکے کہ کس کا نام آنے والا، کون بہادر ہے۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز ہوئی، صحابہ دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہیں کہ اب کسے بلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا علی کہاں؟ دوسرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے، وہ آرام فرمائے، علی کو یاد لگا آئے۔ اللہ اللہ یوں یوں کر لیتے آتے نا، جب آنکھ آتی ہے لال لال ہوتی ہے، ایسا ہی انداز، آنسو کے چشم آئے تو کہا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں درد، بیٹھ جاؤ، موئے مبارک نہیں بلکہ دندان مبارک نہیں بلکہ دہنے مبارک سے دو آتے مبارک آنکھ میں لگائے، جیسا ہم سرما لگاتے ہیں ویسا لگائے۔ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگائے۔ آنکھ ایسی تھی جیسے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے آرا ہو گئی۔
دہنے مبارک کا لعاب کا یہ انداز ہے. شرم آنا چاہیے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے اوپر باتیں کرتے. سوچنے کی بات ہے. عقل سلیم سے کچھ ہمیں دشمنی کسی سے نہیں. ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے ذرا سوچ, جس کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں ایسا خیال رکھا تو تیرا ایمان رہے گا. لوگ بولتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آنا, نماز میں بھی رسول کی سنت ہے, زکات میں ہے, حج میں. کلمے میں کہاں ہے؟ کلمے میں کہاں ہے؟ میں کلمے میں ہے بتاتا ہوں آپ کو. لا الہ الا اللہ کون بولے؟ عادت سے بولتے ہوئے آئے نبی تک. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کون بولے؟ انبیاء بولے, مکہ کی دھرتی میں کون بولے؟ محمد رسول اللہ بولے. اللہ ایک ہے بولے. محمد رسول اللہ کون بولے؟ سورہ فتح میں ہے, حافظہ موجود ہے, کل میں گڑبڑ کر نہیں سکتا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار, سورہ فتح میں محمد اللہ کے رسول. اللہ نے فرمایا, اللہ محمد رسول اللہ بولا اور رسول اللہ کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ بولے. اب کلمہ پڑھ کے بتاؤ, پہلے رسول کی نقل کر رہے کیا اللہ کی نقل کر رہے؟ کیا پہلے رسول کی نقل کر رہے ہیں کیا اللہ کی نقل؟ پہلے اللہ کا تھا, محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ یوں بول رہا تھا, مگر کلمے میں بھی رسول کیا تھا, کلمے میں بھی رسول کیا تھا. کہاں تک جاؤ گے مسلمانوں؟ رسول کو چھوڑ کر کہاں تک بھاگو گے؟ کلمے میں بھی نہیں, کلمے لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں تو وہ بھی تو رسول نے ادا کیا تھا, اسی کی نقل کر رہے ہیں. اور بعد میں اللہ کا کلام جو اللہ بول رہے ہو محمد رسول. چلو ٹھیک ہے. اب اعتکاف بہت اچھی بات ہے. آج گلگوشی کے موقع پہ میں بولو, آگے جاتا نہیں, میں بیچ میں لاؤں سے اشارہ کر رہے ہیں. واقعہ کون سا آدھا بول دیا, آگے گئے نہیں, ابھی کیا ہے صحیح بول. اعتکاف قرآن میں ہے, طواف کرو اعتکاف کرو, مگر اعتکاف اللہ تو کرے نہیں. اللہ اس سے پاک ہے, کھانے سے, پینے سے, بیوی سے, بچے سے, ہر ایک عیب سے اللہ پاک ہے. اعتکاف کس کی ادا؟ کس کی ادا؟ ہمارے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو غارے میں جا کر بیٹھ کر 8 دن تک ستو میں جا کر بیٹھ کر خدا کی تصور میں بیٹھا کرتے تھے, اسی کو اللہ پسند فرما کر کے امت محمدیہ میں 10 دن کا اعتکاف عشرے میں رکھ دیا. آخری عشرے میں یہ رسول کی ادا کے بغیر آپ اسلام کے کسی قانون پر عمل کر ہی نہیں سکتے, عمل کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ عمل رسول کی اداؤں کا نام, اسلام رسول کی اداؤں کا نام ہے. آج تو ذات گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جب وہ آبی دہن لگایا گیا تو الحمدللہ آنکھ جھنڈا کا ہلاؤ, اے علی یہ جھنڈا لو, جاؤ پتہ. سب دیکھتے رہ گئے, اللہ گئے. وہ دروازے کی تو 60 گز لمبا, اتنا بڑا وزنی تھا, تلوار کی یہ ذوالفقار, اور اسے کتنے کے لوگ پکڑ کو ہلائے تو ہلتا نہیں تھا. ایسے تاریخ میں لکھتے ہیں, اسے کوئی انکار کر نہیں سکتا. آنکھوں دیکھا حال صحابہ جو دیکھے وہ دیکھ کو بعد میں ریٹنگ میں آیا, سو انکار کرنے کا سوال ہی نہیں. باہر سے
سے کھینچے، کھینچ کے جھٹکا دیے تو 60 گز دور جا کے دروازہ پڑ گیا۔ علی کی طاقت، جسمانی طاقت، یہ طاقت کون سی؟ ہماری تمہاری جسمانی طاقت مجھے معلوم ہے ذرا زیادہ ہوگی، عرب کے لوگ کھجورا بادام زیادہ کھاتے، اس واسطے ذرا اور زیادہ ہوگی ہمارا سوچنا، مگر وہاں طاقت وہ نہیں تھی، وہاں طاقت ایمانی قوت کی تھی۔ ایمانی قوت کی وجہ سے حضرت علی کی انداز کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا سامنے ترکھا کوئی بھی آیا تو اسے نیست و نابود کر دیتے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے واقعات بہت بے شمار، بولتے بیٹھے تو پوری رات گزر جائے گی، مگر علی کا ذکر، اس لیے بزرگان دین بھی بڑے اچھا ایک وظیفہ مجھے بھی یاد ہے، میں کانٹی ورتی کرے رسول کو بولو مارنے ناجی علیًا مظہر العجائب تجدوہ عودا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ وظیفہ صرف علی کی طرف ہے، مگر وظیفے کے اندر طاقت کتنی ہے ہمیں تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ عاملین جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں جو بھی کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہے اچھی طرح سے، نہیں کرنے والوں کو معلوم ہے۔ اس میں کیا بول رہا ہے؟ نادی علی، علی کو پکارو، مظہر عجائب، تمام عجائب کا اظہار کرنے والا مرکز ہے۔ تجدو اولا لک فی النوائب، آپ ان کو پائیں گے مشکلات میں مدد کرنے والے، سیجلی القریب دور ہو جائے گا تمام مصیبتیں، بعظمتک تیری عظمت سے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، خالی اللہ کو یاد کرنا نہیں، آگے بھی ہے بنبوتک، اے رسول تیری نبوت سے، کا آیا، ہاں یہ ہے سر، اللہ کو بھی تجھ بول رہے ہیں، کا بول رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو بھی آپ بول رہے ہیں، اور علی کو بھی آپ ہی بول رہے ہیں، اللہ کو بھی حاضر بول رہے ہیں، نبی کو بھی حاضر بول رہے ہیں، اور علی کو بھی حاضر بول رہے ہیں۔ حقیقت تو محبت سے پڑھ کو دیکھو، ایمان چٹکی میں حل نہیں ہوئے تو آگے پکڑنا دامن، اچھا ایمان دور نہیں ہوئے تو ہماری مسجد میں، گاؤں کی مسجد میں ایک بڑے پتھر بلڈنگ کو رکھا گیا تھا، اب وہ وہاں تعمیر مسجد ہے، وہ پتھر کے پہلے کے نقش جو بتاتے تھے، ایک زمانے تک میں دیکھتا رہا، اب جب گیا تھا تو دیکھا وہ پتھر وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ نئی تعمیر ہو گئی مسجد ہے، مگر وہ بزرگان کی اس انداز میں لکھے تھے کہ عربی اشعار پڑھنے والا بھی درد رہ جاتا تھا، یوم 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 بول کے لکھو رہے وہ اشعار کو پڑھنے والا۔ میں بھی اس کو عربی اشعار پڑھنے کے زمانے میں حیدرآباد کو گیا، جب پڑھنے لگا تو جب یہ اشعار میرے سامنے آئے تو میرا دماغ تھنکا، ارے ہماری مسجد کے پتھر پہ جو لکھ کو لگایا گیا یہ یہی اشعار ہوں گے۔ فوراً جب آیا میں تو پہلے گھر کو سامان رکھا، فوراً مسجد کو گیا، کیونکہ اطمینان نہیں تھا، وہ جب تک کہ وہ دیکھا نہیں جاتا، تو جا کر کے دیکھا، الحمدللہ پوری عبادت کو ملا کر کے جب پڑھا تو اطمینان ہوا، گھر میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ کر جب گھر میں جا کر بزرگان دین علی 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 کا تذکرہ بھی عبادت ہے، نماز پڑھے تو بھی عبادت، قرآن پڑھے تو بھی عبادت، مگر علی علی بولے تو بھی عبادت ہی ہے۔ لوگ علی کو نکلو پکڑو، کل اجبرا بولا تھا بھائی گھر والوں کو بھی پکڑو، گھر والوں کو بھی پکڑو، گڑبڑ کر لو نہ کو واٹس ایپ اور فیس بک میں امیر معاویہ کے پیچھے بھاگو نہ کو، نہ ادھر بھاگو نہ ادھر بھاگو، مڈل کلاس میں اہل سنت والجماعت مڈل کلاس، نہ اوپر نہ نیچے، علی کی محبت میں بہت اوپر چلے گئے گڑبڑ کر لیے، بہت نیچے چلے گئے گڑبڑ کر لیے، اہل سنت والجماعت
اعتبار سے یہ حساب سے، اور ان کی فردی ذاتی فضیلت یہ الگ بات ہے۔ ایسے کسی نے پوچھا اے علی آپ صحابہ میں فضیلت نہیں، کسی آدمی نے علی کو نہیں، کسی آدمی کے لیے پوچھا، ایک آدمی ایک بڑے بزرگ، آپ فضیلت کے اعتبار سے کسے پہلے مانتے؟ اور واہ، میں جسے مانتا ہوں اس کی بات کو سنو پہلے، اور کیا حضرت علی فرماتے ہیں پہلے ابو بکر، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، علی فرماتے۔ اب علی میرے آقا میرے مولا، علی کے مانتا ہوں میں، علی کی بھی مانتا ہوں، کیا علی کی مانتا ہوں، علی کو بھی مانتا ہوں، علی کی بھی بات مانتا ہوں۔ اب علی سے ہٹ کے کیسا علی کی بات نہیں ماننا، صرف علی کو ماننا، یہ غلط ہے نا۔ علی کو بھی مانو، علی کی بھی بات کو مانو۔ وہی فرما رہا ہے کہ ابو بکر صدیق پہلے، عمر فاروق دوم، عثمان غنی سوم، اور حضرت علی چوتھے تھے۔ تو لہذا فضیلت و ذاتی وہ الگ ہے، وہ سب سلسلے جا وہاں ٹکتے سو، وہاں نہیں ہے تو دل کا بھی نہیں۔ علی کی فضیلت بہت کچھ ہے، اور آج کل واٹس ایپوں میں، فیس بکوں میں جو بھیجتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص واٹس ایپ پہ بھیجا تھا جملہ، کیا بہت اچھی بات تو صحیح ہے، مگر معمول ایسا نکل گیا، کیا بھائی اللہ کے واسطے اللہ رسول کی باتاں اچھے باتاں نہ تو بھیجوں، کئی کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا پڑتا، زیادہ اوور ہو گیا تو سمری یہ ہے، کیا اوور لوڈ ہو گیا تو حالت فون کی خراب ہو جاتی، ڈیلیٹ کرنا پڑتا۔ ہمیں خود اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کے صحابہ کے تابعین کی تمام تابعین کی باتوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا۔ بڑا اچھا جملہ تو بڑا اچھا ہے، صحیح بات تو ہے، تقویٰ پرہیزگاری کے اعتبار سے صحیح تو ہے، مگر ماحول ایسا ہے اگر نہیں بھیجے تو جیسا دعوت کہیں جانا ہے، دعوت کا کوئی کھانے کی دعوت نہیں بھائی، پروگرام کی دعوت، کہیں جانا ہے، کہیں پروگرام ہے، تو وہ بھیجنا رہا تو آپ جلدی کر کے بھیج دیا تو معلوم تو ہوتا، صاحبوں کو بھی بلائے تو بھی جلدی معلوم ہوتا، نہیں تو نہیں معلوم ہوتا۔ لہٰذا آج کے زمانے کے حساب سے چل رہا ہے، مگر اس میں اچھا یہی بھیجے تو اچھا ہے، مگر دوسرے گانے بجانے اور گانے بجانے کے بارے میں، ایک قبرستان میں ایک آدمی دفن ہوا، فرشتے حاضر، گانا بجانا یا گالی پکنا اس کی طرف اشارہ، 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے اللہ کا، میں نے نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، 100 کوڑے میں مر جاؤں گا، میرا خراب 50 پہ نہیں ہوتا، 25 پہ نہیں ہوتا، 15 پہ نہیں ہوتا، آخرکار ہوتے ہوتے یہ کیا ہے، ایک کوڑا مار کو چلے جاؤ، اچھی بات مان لیا، فرشتے خبر میں ایک کوڑا سے مارے تو 50 کا زندہ چلے گئے، باہر آئے، حالت خراب ہے، اے فرشتوں جا رہے ٹھہرو دربار، آپ جا، ہاں سمجھ گیا، بولتے یہ کئی کو مارے تو معلوم کر دیجیے، تو ایک مرتبہ گالی بکا تھا، اور ایک انداز میں دوسرے میں بھی آیا، وہ بھی اشارہ کر دوں تاکہ نماز پڑھنے والوں کی طرف اشارہ ہو جائے، ایک مرتبہ تو بے وضو نماز پڑھا تھا، گانا بجانا، گالی کرنا، اماں کی، باوا کی، دادا کی، نانی، یوں اسے اٹھائے تو ہمنا ہی نہیں بتا رہا، ایک یوں ہے دین بول رہا، تو خراب ہے سب سے، سمجھے؟ ہاں تو عزیزان گرامی، ہمارے استاد کا ایک شعر یاد آ رہا، میں اس کی طرف سے چلوں،
میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا، میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپ دینے کیا جاتا ہے میرا۔ آنکھ بھی اللہ کی، زبان بھی اللہ کی، پورا جسم اللہ کا، مال بھی ہمارا نہیں اللہ کا، زمین بھی ابھی مالک نہیں عارضی مالک ہے، سب تیرا ہے، تیرے دین کے واسطے تیرے واسطے حوالے کرنے کے لیے کیا جاتا۔ انصار یہی کام کیے تھے، صحابہ کرام جب مہاجرین آئے تھے تو کہا یا اللہ کے واسطے دے دو، تو الحمدللہ ایسے واقعات موجود ہیں۔ انصار کے ایک صحابی انصار کے 2 بیویاں تھے، اللہ کے رسول نے صحابی کو جمع کیے کہ یہ تمہارے مہمان ہیں، کیا ہر ایک میں آدھا آدھا حصہ۔ اب آئے 2 بیویاں، دونوں کو بلائے مہمان کو، اے صحابی آپ اس میں سے کسی کو پسند کرو، میں ان کو طلاق دوں، آپ سے پسند ہے۔ آج ہمارے اندر دل میں ہے، جگر میں ہے، کاغذ بولنے کا کام ہے ہمارے پاس، عمل میں نہیں۔ آؤ بزرگان دین کیسے کیسے واقعات، حضرت علامہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر ابھی حافظ صاحب اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، 3 مرتبہ بولے گا میں اسی اخلاص لے جا رہا ہوں۔ ہماری نمازیں، روزہ، زکات، حج جو کچھ ہے للہ تیرے واسطے۔ تو جنید بغدادی جب جوان تھے اور اپنا واقعہ بیان کرتے، میرے پاس کٹنگ کرنے کو پیسے نہیں تھے، سماعت فرمائیے غور سے، کٹنگ کرنے کو پیسے نہیں تھے۔ خانقاہ میں پہنچے تو مرشد والا نے کہا اے جنید یہ بنا کیا ہے، باہر نکلے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، اب نائی حجام کام کرنے والا مگر پیسے سے تو معاشرت کا ذریعہ کیا کیا، مگر میرے مرشد توکل کیسا ہے، اللہ کے بندے اپنے مرشد کا بھی کتنا بہترین انداز میں خیال کرتے، میرے مرشد جب بھیجے ہیں تو کچھ انتظام ہوگا، بس ان پہ بھروسہ کر کے چلیں، واہ چلیں۔ حجام کا دکان، ایک آدمی کو بٹھا کر کٹنگ چل رہی، جنید جا کر ٹھہر گئے، وہ لباس جو تھا انداز، وہ حجام نے کھا کے دیکھا، پہچان لیا، وہ جنید ہاں باہر باپ میں کٹنگ کرانا ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں، آج اللہ کے واسطے کر، کیا بولا بولے آج اللہ کے واسطے کر، اللہ ایسا سکھا۔ وہ حجام بڑا خوش ہوا اور وہ کٹنگ جس کی کرنا تھا آدھا چھوڑ دیا، تو آج بیٹھا پہلے ہی کی گیا۔ وہ حجام بھی دیکھو کیسا تھا، آج کے حجامات کو، وہ حجامات کو، آج کے مسلمانوں کو وہ حجام کو دیکھ کر کتنا بڑا ہے اللہ۔ وہ حجام بڑی خوش دلی سے بال کاٹ رہا ہے، اللہ کی طرف آنکھوں میں آنسو جاری ہے، آج میرا کام معاش کے لیے نہیں، اللہ کے بندے کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی اللہ تیرے واسطے میں کر رہا ہوں، یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بہرحال کٹنگ ہو گئی، اس کے بعد شکریہ بتا آپ۔ جنید بغدادی جب بڑے پیر کے انداز میں بننے لگے، بڑے بہت سارے بادشاہ کی بڑے بڑے لوگ ان کے مرید ہو گئے، جب اللہ تعالیٰ حیثیت سے نوازا تو خیال آیا، دل میں سوچ کر رکھے تھے کہ ایک نہ دن اس کا صلہ دینا ہے حجام، کچھ اشرفیاں چھچور وغیرہ پھیلی میں بن گئے تھے، وہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پورا ہو گئے، اب وہ زمانے کے بعد وہ یاد کر کو پہنچے تو
दुकान देखा, देखा, पहचाना, हाँ हुजूर पहचान दिया, आप जुनैद बगदादी। कहा इधर ये मेरे तरफ से। हजरत तशरीफ रखिए, ये क्या दे रहे हैं आप, गौर से समझ फरमाइए। आप जुमले जो है वो सुना, आपका जुस्ने, आपका उसका रूपे लुबाब यहाँ। हजरत इखलास किसे कहते हैं? अल्लाह, बड़े जलील और कदर, बड़े बड़े उलमा, उनके पास मुरीद है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन उनके पास तो क्या बता रहे हैं कि आप इखलास की तारीफ क्या है करो। हजरत बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे, हजाम मुझे बता रहा है कि इखलास क्या है, कैसा था उनका तसव्वुफ का दर्स दे रहा है, इखलास किसे कहते हैं। जुनैद बगदादी खामोश होकर के जुमला कहा, ऐ हजाम तू ही बता दे इखलास किसे कहते हैं। अब वो हजाम बताता है, अल्लाह अकबर। हजरत कोई काम करने के बाद उसका सिला दुनिया में कुछ भी नहीं लगा, उसका नाम इखलास। अल्लाह सुभान अल्लाह, आप तो देने आए तो सिला मिल रहा है, सिला नहीं चाहिए, इखलास है। एक वक्त का हजाम बता रहा है, आज का मुसलमान वो हजाम से तो सीखे। हजाम है, गाड़ी काम करने वाला है, खेती बाड़ी काम करने वाला है। वो जमाने के लोग कैसे थे? खेती बाड़ी का काम भी करते थे, मगर 5 वक्त के नमाजी भी थे, मसाइल से वाकिफ रहते थे, दीन को सीखे रहते थे। आज हमारे अंदर दीनदारी का नाम और निशान। ऐ नौजवानों, डिग्रियां कर लेने के बाद नौकरी मिलना गया जमाना, डिजिटल दुनिया में आ चुके हो और पूरे डेट डिपॉजिटर के सामने खड़े हो। नौकरियां करने का जमाना नहीं, पीछे के जमाने के याद में हुनर सीखो, हुनरमंद कभी कहने भोगा नहीं रहता, हुनर सीखो जरूरी है। बच्चों को हुनर सिखाओ, वक्त आए मुसीबत तो क्या करना। वो जमाने के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, फौरन कोई खान पूरी गांव चल गया तो क्या करते थे, जब जल्दी से जल्दी फिर दूसरा खीमा बनाते थे, लकड़ियां जलाते थे, खीमा तैयार करते थे, अपने बादशाह का, सरदार का, तमाम चीजों को तैयार किया जाता था, फिर गांव आबाद हो जाता था। फर्क सीखते थे। आज हमारे अंदर 8 साल हो गया, डिग्री कर लिया, नौकरी नहीं लग रही, बाबा की कमाई के ऊपर खा रहे थे। नौकरियां गए तो मैं खुद अपने खत्मों पे ठहरने का वक्त है, उसके ऊपर रखो उम्मीद है। किसके? अपनी भाषा बोल देना, हुकूमत के ऊपर कभी भरोसा मत करो। तो मैं खुद अपने हाथों पे ठहरना, अपने खत्मों पे ठहरना, अपने हुनर को सीखना, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करना, अपने खानदान की हिफाजत करना, अपने गांव की हिफाजत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ करते हैं तो आगे नतीजा अच्छा निकलता है, और अगर नहीं करेंगे 5-5 8-10 बच्चे हो गए, मगर आदमी बाबा की कमाई पे पल रहा, बेटा 2-3 बेटा ना है, कमारे नहीं है, बाबा लारा वश खा रहे हैं, ये खाना मस्त कर रहा आराम से। कब कमाएगा? उन्हें आने के बाद, उससे पहले समझ में नहीं आया। उन्हें आने के बाद आगे गया तो कमाने नहीं आता। एक काम करो, उनको बहुत सुधरो, सुधरने का वक्त है। कम से कम हमारे हाफिज अब्दुल्ला जो बोलते बड़ा अच्छा है, दुश्मन तो सामने आया सुधरो रे, आप तो नहीं। अभी बोले तो नहीं सुधर रहे थे, अब दुश्मन तो आए सामने खुल के, यार आप तो सुधरो। अब अगर नहीं सुधरे तो फिर कब सुधरेंगे? तुम्हारा नाम और निशान बढ़ जाएगा। ऐ मुसलमानों, बुरा समझो हकीकत, जिनके कपोले जल उठे सीने की दाव से, जिनके कपोले जल उठे सीने की दाव से, इस घर को आओ करिए घर की चिराग से। हमारे
گھروں کو ہمارے گھروں میں ہمارے اندر علم نہیں، تربیت نہیں، اور رمضان ہے ذرا مسجد آباد دی گئی، اس کے باوجود بھی ایک بھی رمضان عشاء کی نماز میں 3 دفعہ پڑھتا داخلت، مگر 100 باتیں زبان میں اللہ تعالیٰ پڑھنے کو چاہتے ہیں۔ فضیلت بتاؤں میں، جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس نے داغ رات کی فضیلت پائی۔ میں آج درجن بھاگ کو آئے تک جماعت ہو گئی، میں دل پھنس گیا، پرسوں آیا جماعت میں شریک ہوا، عشاء کی نماز داغ راتوں میں آج بھی نکلا، وہ آنے کا گڑبڑ ہو گئی، جس کی وجہ سے میری نماز بھی عشاء کی جماعت سے 1 رکعت بھی مل گئی، فضیلت پا لیا۔ نفیلہ بعد میں پڑھ لیتے ہے نہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، فضیلت بیان کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ انا انزلنا جو سورۃ القدر بولا جاتا ہے، آپ بولیں دیکھ جاؤ ہمارا میں بڑا خاموش میں دعائیں پڑھ۔ سورہ قرآن میں ایک مکہ ہے ایک مدنی ہے، اللہ مکہ سے بھی پاک ہے، مدینے سے بھی پاک ہے، اللہ جگہ سے بھی پاک ہے، مگر مکی صورتیں، مدنی صورتیں، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، سورہ فاتحہ مکی کا ہے، مدنی دونوں بھی ہے وہ، مگر مکی لکھا ہوا ہے، اور سورہ بقرہ آخری میں آئی مگر پہلے لکھو ہے نا حافظہ، سورۃ البقرہ مدنیہ۔ تو اللہ قرآن نازل کرنے والا مکہ مدینے کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، سوروں کو مدنی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مکی بولنے کی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا تو کلام، اللہ کہاں اتارا؟ طائف میں اتارا، مدینے میں اتارا، پہاڑوں پہ اتارا، جنگ بدر میں اتارا، جنگ احد میں اتارا، وہاں اتارا، یہاں بی بی عائشہ کے گھر میں اتارا، وہاں مسجد میں اتارا، جہاں موقع ہے جب چاہے۔ یہ مکی مدنی کئی نہیں بنے گی، ہم نہیں بنے 200 سال پیچھے، 400 سال پہلے، یا قرآن جب لکھا گیا، جب سب سے پہلے لکھ رہے تھے بیٹھ کو لکھنے والے کیا بنا لینا معافی چاہے۔ اللہ کے رسول پہ جب بھی قرآن نازل ہوتا تو یہ آیتوں کو بولتے یہ فلاں سورے کی تعریف کرو، یہ آیتوں کو فلاں سورے کی تعریف کرو، یہ آیتوں کو فلاں سورے کی تعریف کرو۔ وہ ترتیب سے بعد میں تراویح میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کر ترتیب سے پورا قرآن کو پڑھ کے سناتے ہیں، وہ ترتیب باقی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوا سورہ بقرہ مدنی کیوں، مکی کیوں نہیں؟ سورہ قریش، لیلا کی قریش مکی ہے، مدنی کیوں نہیں؟ قرآن مکہ سے بھی پاک، مدینے سے بھی پاک ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، اللہ نے کلام نازل فرمایا، اپنے کلام کی نسبت کو جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں نازل ہوا تو وہ مدنی بنا، اور مکہ میں نازل ہوئے ہیں تو مکی نازل ہوا، وہ مکہ کہا گیا، اور جہاں مدینے میں نازل ہوا تو اسے مدنی کہا گیا۔ سو قرآن کے اندر بھی رسول کا خیال آ رہا، قرآن اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو مگر رسول کو چھوڑنے کو نہیں آ رہا، رسول کو چھوڑنے کو نہیں آ رہا، کیوں؟ وہاں بھی تو رسول کا ذکر آ رہا ہی ہے، ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ نماز میں ہے اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر، روزے میں ہے، سحری کرو، سحری کتنی زوروں کے ساتھ سحری کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے ڈائریکٹ جانے والوں، نوجوانوں، آج کل بہت ضعیف بنتے رہتا، ادھر کے ادھر کے واٹس ایپ پر فیس بک کا دیکھ کو دماغ دوڑتے رہتے، اور پھرتے رہتے دماغ، نوجوان ایک گئی وہ گئی، ایک گئی وہ گئی، ایسے گئے کام سے۔ اب بھی کو سنتا ہے بنگلور میں سعودی عرب میں ایک نیوز میں آیا، ایک عورت 20 سال تک مسلمانوں کے ماحول میں تھی، جاتے وقت کیا بولی مجھے مسلمانوں کے جیسا کرو،
کلمہ پڑھی نہیں پڑھی وہ الگ بات ہے، مگر مسلمان اسے لے جا رہے کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھے تو بات کرو۔ اور بنگلور میں بدھ مذہب والے اچھا کام کرے، مگر مسلمان ابھی بھی ہوش میں مانے گڑبڑ کرے، مانے ہوش میں کیوں بتا دو۔ مندر ان کا مندر ہے، بڑا بولتی ہے سننے میں جب چمک رہا دو تین ہے، انہوں بولا کوئی تین چار پارٹی کی بہترین بدھ مذہب سنجیدہ انداز میں، ٹینشن نہیں، کبھی دوا اٹھانے پتا نہیں چلتا، کبھی دوا اٹھانے میں ٹھنڈے زمانہ پہلے جب سے بھی آیا مذہب ٹھنڈا زمانہ، تو بدھ مذہب والے مسلمانوں کو بلا کر افطار پارٹی بہترین دی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بولے تمہاری اذان جو دینا اذان دے لو، ایک دو گاڑی والا اذان دیا، ایک کا نماز پڑھا۔ اب ہمیں جب دیکھے اپنی دیکھ دیکھا تو ادھر بدھ مذہب میں جو بیٹھے ہیں لوگ اپنے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ رہے تھے، ادھر مسلمان پڑھ رہے ہیں نماز، سامنے کیا ہے مندر ہے، مورتی ہے، فوٹو ہے۔ ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی پیر و مرشد کی تصویر نہیں، آپ کی بھی تصویر نہیں، گھر میں کسی کی بھی تصویر نہیں، جاندار کی تصویر نہیں، پرندے کی تصویر نہیں، کسی کی تصویر نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ سامنے تصویر نہیں۔ اگر رکھ کے پڑھا نماز مکروہ ہو جاتی، واجب الیادہ، واجب الیادہ مطلب اس کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ مسلمان بڑے شوق سے پڑھ کے بتا رہا ہے، بھائی چارگی کا دست تو دے رہے ہیں دنیا کو، مگر غلطی کر رہے مسلمان۔ باہر نکل کے معروف بننا تھا، مندر وغیرہ پوچھا نہیں رہنا تھا، وہاں کے آدمی پورا ڈال کو رہے تو ہمارا خدا تمہارا خدا سب کا خدا ایک ہی ہے، آکار سے پاک ہے، تم نے وہ آکار کو اختیار کیا ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال بھائی جلدی کا دست دینے کے واسطے بلائے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ اگر ہمارا ویڈیو باہر گیا تو لوگ ذرا خوش تو ہو جائیں گے، ذرا محبت کا ماحول ہوگا، اچھی بات ہے، مگر ہم صحیح مسئلے کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرنا چاہیے تھا، عمل نہیں گئے۔ خواجہ اجمیری کو بھی بلایا گیا تھا، مندر کو گئے تو نہیں، مندر کے اندر وہ انداز میں نہیں گئے، بلکہ جو انداز جانا بزرگان دین جہاں پہنچتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہیں وہ آواز ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی بزرگان دین کا انداز یہ ہے۔ ابھی حافظ علی جملہ بول رہے تھے، کیا جملہ بولے تھے؟ خود کو معلوم نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں، میں کیا ہوں، ایسا اسلام کی باتیں خود کو پورا پتہ نہیں ہے، میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں، دعوت بڑی شان بتانا چاہتے ہیں، مگر پورے اسلام کے قانون کو صحیح معلوم نہیں۔ اسی لیے پہلے کے زمانے میں علماء کو مفتیوں کو اوپر بٹھا کر رکھتے تھے اور بادشاہ ان کے مطابق عمل کرتے تھے۔ علماء ہی مفتیان ہی جتنا علم کا جانتے ہیں، ہر ایک بات کے بارے میں اتنا جتنا جانتے ہیں دوسرا نہیں جانتا۔ پہلے کے بادشاہ ان کے احکام پر عمل کرتے تھے، بظاہر میں بادشاہ نظر آتا تھا اور آرڈر دینے والے وہی ہوا کرتے تھے ہر فیصلے کا۔ آج علماء کو سب سے نیچے لا کر کے رکھ دیے ہیں اور اپنے جا کر کے کٹ داڑھی والے، چھوٹی داڑھی والے، لمبی داڑھی والے، آتا کچھ نہیں ہے، جا کر کے بڑے بڑے کام کرنے جا رہے ہیں، شہید ہونا چاہ رہے ہیں۔ علماء کی جب تک عوام قدر نہیں کرے گی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہندوستان آزاد ہونے وقت میں علماء کام کیے تھے، تب جا کر کے آزادی ہوئی تھی۔ علماء کام کرے تھے، انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے کون تھے؟ علماء کرام تھے۔ اور لاہور تک لٹکنے والے کون تھے؟ علماء تھے۔ جب جا کر کے آزادی ملی ہے ہر جگہ علماء کام آتے ہیں۔ علماء کو آج نہ مسلمان کی مالدار پارٹیاں یاد کر رہے ہیں، نہ متوسط درجے کے یاد کر رہے ہیں، نہ لو کلاس کے یاد کرتے ہیں۔ یوز اینڈ تھرو جیسا کہ وہ پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ نماز کے لیے بلائے بڑی عزت سے آ گئے، پڑھا دیے چلے گئے، ایک نہیں دوسرے میں جا کے تیسرے میں جا کے، یہ انداز ہے ہر مسجد کی کمیٹی کا، یہ غلط انداز ہے۔ علماء کی تعریف کرو، علماء کو تعلیم کرو، علماء سے فائدہ لو، تب جا کر کے آنے والے حالات سنجیدہ ہیں۔ ایسے وقت میں علماء جان دینے کو بھی تیار ہوں گے۔
اپنے گھر کی فکر نہیں کریں گے مگر قوم کا ساتھ دیں گے. علماء کو تم ساتھ میں سمجھنا چاہیے. علماء کیا ہے؟ وقت آیا تو نماز بھی پڑھاتے ہیں, وقت آیا تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیسا بھی مسئلہ ہے حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. علماء اسے کہتے ہیں. آج نہیں ہمارے پاس یہ 2 رکعت کی امامت کو 2 رکعت کی امامت بہت پڑھتے ہیں. علم طرح پڑھ لے تراج نہیں پڑھا دے علم طرح سے نہیں حافظ ہے مگر وہاں حافظ صاحب پہلے سے معلوم ہوتا ہے. پہلا پارا پڑھو نہیں معلوم ہوتا ہے. خالی 2 رکوع پڑھ لو ان اللہ علی کل شیء قدیر تک 2 رکوع تک معلوم ہوتا ترتیب سے. پورے 30 پارے پڑھنا معمولی بات ہے. کتنے حافظہ ہیں پورے ہندوستان میں؟ علماء کتنے ہیں؟ 2000 4000 10,000. تمہارا دماغ کام نہیں کر سکتا. پورے ہندوستان کے علماء لاکھوں کی تعداد میں پورے قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ساتھ ضروری ہے. پیسہ جہاں ہے, دولت جہاں ہے, وہ صحیح معنوں میں استعمال ہونا, ایک کام ہونا. وہ کام ہوا اور دولت مند لوگ پیسہ خرچ کرنا, نوجوان میٹنگ اچھی انداز میں مل کر کے ایک جہتی بنا کر کے کام کرنا, لو پارٹی ان کا ساتھ دینا, علماء مشورہ کرنا ان سے, ہر ایک سے مشورہ لے کے قوم کی نگرانی کر لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے جیسا دوسرے کرتے ہوئے. اب موقع ملا تو ناچ رہے, چوٹی کے پڑا ہے تو مرنے کی نشانی کرے, چوٹی کے پڑا ہے تو مرنے کی نشانی. ویسا مرنے کا وقت قریب آ رہے ہیں ان کو پورا معلوم ہو چکا ہے. ان کے پیلے پیلے لال کپڑے والے بول چکے ہیں, سب اچھی طرح سے بول دیے. اس واسطے مرتے مرتے ابھی مار کو مر جائیں گے, ان کو گڑبڑ کر رہے سب. بھی کیا ڈرو کو ہمت سے رہو. الحمدللہ اللہ ہمارا ساتھ دینے والا, مگر ہمارا رونا یہ ہے, ہم یہ روتے ہیں بابا ہمیں مصیبت جو آ رہے نا وہ نکو آنے, اس سے بھی پہلے احتیاط کرو, احتیاط کرو. ہاں عزیزان گرامی, ابھی 10 منٹ باقی ہے. حافظ صاحب کو آ چکے ہیں, ہندی مشن دے چکے ہیں, میں آ چکا ہوں. حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیثوں میں موجود ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قدر کی فضیلت کے بارے میں یہ واقعہ ہر کتاب میں تذکرہ ہوتا ہے, کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک کو بہت بہادری کا موقع دیا, بہت بڑا بہادر تھے. رات بھر عبادت کرتے تھے, دن بھر کے ہاتھ میں رہتے تھے. ایسا آدمی اتنا بڑا ثواب کمانے والا, ان کا نام شمعون رحمۃ اللہ. جب یہ فضیلت بیان کر رہے تھے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں تو چھوٹی ہیں, 60 70 80, بہت ممکن گیا تو 90 تک جا رہا. اب تو یہ دودھ کے ڈبے آ گئے, پورے ترکاریاں پہ, فروٹ پہ, ہر چیز پہ, کوئی بچی نہیں چیز, سب ڈپلیکیٹ, سب دوائیں. انہیں اٹھے تک 12 سال کے تلمبا ہوا, آج کے 8 سال کے تلمبا بیٹھا. ایسا زمانہ ہے, نہ ترکاری میں طاقت, نہ فروٹ میں طاقت, نہ دودھ میں طاقت, نہ تمہیں ریلائنس سے تو لاؤ, کہاں سے تو لاؤ تمہیں اسپیشل, ہمارے پاس پیسے بہت ہے, ہم وہاں سے نہیں دیں, یہاں سے نہیں, کہاں سے تو لاؤ. سب ایسی حالت ہے, کوئی طاقت نہیں ہے. وہ ذات قوت تھے مگر اٹھتے بیٹھتے تھے, نماز رکوع سجدہ کرتے تھے. آج یہاں 40 سال کے بعد کمر پکڑ لے لی, گھٹنے پکڑ لے رہے. نوجوان شادی ہو کے 10 سال نہیں ہوا, ابھی بچہ اس کا دندو گرا, مگر حالت اس کی یہ ہے. اندازہ لگاؤ قوم کے اوپر سامنے آ گیا, تلوار لے کے, تو تم کیا کرو گے؟ سوچے تو بھی پڑے گے. ہاں تو عزیزان گرامی, ہماری طاقت کا یہ عالم ہے, اس واسطے جتنی ہو سکے, جتنا ہو سکے جوانی میں عبادت کرو. میرے آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جوانی کی عمر کو غنیمت جان,
اور جوانی میں سجدے کر کے خدا کی عبادت کر کے بھرتی کر لے، بڑھاپے میں گارنٹی نہیں ہے۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتا، نہ رکوع سجدہ ہوتا، نہ یہ ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ جیسا جوانی میں اطمینان ہوتا ویسا رکوع بھی نہیں، سجدہ رکوع ہم کہتے سجدہ ہی ہوتے۔ پڑھنا مجبور ہے، پڑھ رہا ہوں زیادہ، میں اسے یہ نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، مگر سجدہ پیشانی میں لگ رہی، کئی تو کمر پکڑ لینا اس واسطے۔ یہ بڑھاپے میں جوانی میں ہوتا کیا نہیں، اسی واسطے اللہ کے رسول میرے رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، جوانی میں عبادت زیادہ کر، جو کر رہا ہے الحمدللہ، جو نہیں کیا کرنا شروع کر۔ بڑھاپے میں غنیمت جان نہیں، بڑھاپا نہیں، بڑھاپا جسے کہتے ہیں ایک بار سفید ہوا تو دیکھ، ایک بزرگ اٹھا کر دیکھ رہے تھے، سارا دن دیکھتے رہے، بچوں نے پوچھا کیا ہوا ابا جان؟ کہا بوڑھا ہونے لگ گیا میں، ختم میری زندگی۔ گئے تو کہا علامت آ گئی نا، اتنے دوائیں بن رہے نا آج کے زمانے میں، کوئی عبادت خالی کرنے والا ہے جڑ سے اندر سے نہیں، میں اور دے دیا اندر سے کرنے والا کون نہیں، اوپر یہ کرنے تھے، وہ اوپر کے فیسلٹی کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، لال کرنے کا حکم ہے۔ اسی واسطے علماء کرام جو بھی شوق رکھتے ہیں وہ داڑھی کو لال کر لیتے ہیں، مہندی لگا کے، پھر وہ پالش نہ کراؤ، وہ پالش لگائے تو وضو نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا پانی اوپر سے چلے جاتا وضو نہیں ہوتا، بال نہیں نکلتا، بال نہیں نکلتا تو نماز نہیں ہوتی، وہ بھی مسئلہ یاد رکھو۔ ہاں تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 1000 سال کی عمر ایسی عبادت کرنے والا وہ بندہ سابقہ امتوں میں تھا۔ صحابہ نے کہا ہماری عمریں تو 60-70 کی ہیں یا رسول اللہ، ہم کیا کریں؟ کہا سورۃ القدر کی جو فضیلت کا یہ عالم ہے کہ تاخ راتوں میں، 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اس رات میں جو نماز پڑھے گا وہ 1000 سال عابد سے بھی آگے بڑھ جائے